बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 25 जुलाई और दिन है पीर का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की बाज़गश्त और कुछ अनासिर मुतहरिक हो गए हैं। एक संजीदा गुफ्तगू शुरू होने वाली है पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान, यानी इंपोर्टेड इत्तेहाद और इमरान खान के दरमियान। ये अनासिर कौन से हैं और क्या गुफ्तगू होने जा रही है, इसके हवाले से मेरे पास एक खबर है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये बताते चलें। आज पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम केस सुना गया। जत्थों को मुतहरिक किया गया अदालत से बाहर, और फिर हमने ये भी देखा कि अदालत के अंदर माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पर एक सियासी जमात ने अपने कारकुनों को दीवारें फैलाकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, लेकिन आज ऐसे मनाजिर नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ अनासिर यानी जत्थों को मुतहरिक कर कर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई। आपके बहुत सारे पैगामात जो नंबर हमने दिया इस पर मुझे मौसूल हुए और लोगों ने यही सवाल किया कि शायद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अंडर प्रेशर आकर कोई फैसला देगी। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, आज बहुत सारी दरखास्तें दी गई जो इंपोर्टेड इत्तेहाद था उसकी जानिब से कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और बुनियादी तौर पर फुल कोर्ट बनाने का मकसद ये था कि एक पूरी की पूरी यानी वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और एक तासुर मौजूद है कि शायद वो उनकी फेवर करेंगे, जो ये समझते हैं कि नून लीग की फेवर ज़रूरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर ज़रूरी है, और जहां पर एक इन्हराफ पाया जाएगा उसको बाकायदा तौर पर कैश करवाया जा सके। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान किसी सूरत भी अंडर प्रेशर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इन तमाम दरखास्तों को मुस्तरद किया, और इसकी बुनियादी वजह क्या थी, अदालत के अंदर जो कुछ हुआ, जिस किस्म के सवालात रखे गए, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम नुकता है और याद रखिएगा, जज राना शमीम की के एफिडेविट के हवाले से जब चीजें मंजरेआम पर आती हैं और मरीम नवाज का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखा गया, तो जज को और उस बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। और आज भी अदालत के अंदर बारहा पाकिस्तान के जो फरमाइशी मीडिया हैं उसकी तरफ से ये सवाल रखा गया, ये सवाल पैक किया गया और इसके ऊपर डिबेट की गई। और मनपसंद जो सदूर थे, मनपसंद जो सहाफ़ी थे, उन्होंने इस बात को प्रोपोगेट करते हुए पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की कि जनाब, जब कोई शख्स किसी जज के ऊपर या किसी बेंच के ऊपर इतराज उठा दे तो इखलाकी तौर पर उस जज को, उस बेंच को ये सुनना नहीं चाहिए। यही वो तरीका था जो मरीम नवाज ने अपने केस के अंदर राना शमीम की एफिडेविट और जितनी भी कहानी जस्टिस साकिब निसार की मंजरेआम पर लाए उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, ताकि जज जब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फैसला आएगा, कल को हम कहेंगे जनाब हम ये नहीं मानते। आज भी यही कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से। अब आपको बताते चलें, जो फैसला आया वो फैसला ये है कि दरखास्तें दी गई थी फुल कोर्ट की, उन्हें रद्द कर दिया गया है और कल अब दोबारा समाअत होगी 11 बजे और इस बात का फैसला किया जाएगा कि डिप्टी स्पीकर ने जिस फैसले के ऊपर इन्हिसार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 63A का, वो फैसला क्या था और जिस पैराग्राफ 3 का वो हवाला बार बार दे रहे हैं उन्हें क्या समझ में आया। हमने कल भी ये देखा, आज भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर को हाजिर होने के लिए कहा था अपनी पिछली समाअत के ऊपर, लेकिन उन्हें हाजिर नहीं किया गया। आज भी डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके जज साहिबान जो वकला साहिबान थे उनको रिप्रेजेंट करते रहे। बाज लोग ये कहते हैं कि आइन एक प्रोटेक्शन देता है डिप्टी स्पीकर को कि वो अदालत के सामने पेश नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त की जो सूरत हाल आज सुबह से जो बनी रही उसमें सबसे जो अहम नुकता था वो मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मरीम नवाज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और किस तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ऊपर एक चढ़ाई करने की कोशिश की और उसकी कंटिन्यूटी किस तरह आगे बढ़ती है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। सुबह आज अदालत लगने से पहले यानी कल रात से ही क्या हो रहा था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर हम तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपनी दरखास्तें लेकर जाएंगे, यानी पिछली हेयरिंग से ये माहौल बनाया जा रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक फुल बेंच प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंपोर्टेड हुकूमत के तमाम लोग जो अपने अपने मरूसियत के अलमबरदार हैं, डिट्रोलॉजिस्ट हैं, किसी न किसी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। आज वो एक बड़े से मेज पर बैठकर पाकिस्तान की अदालत को बुरा भला कह रहे थे। याद रखिएगा, इन चेहरों को जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान की फौज को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की,
पाकिस्तान के इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। आज जो हमारे पड़ोस के अंदर हमारे मुल्क की एक मिसाल बनाकर पेश की जा रही है कि यहां पर किसी भी वक्त माशी अदम इस्तेहकाम आ सकता है, ये पिक्चर पेंट की जा रही है और इसके जिम्मेदार कौन हैं। आज वो तमाम स्टूजीज और उनकी फैमिली मेंबरान थे जिन्होंने उस लंबे से बड़े से मेज पर बैठकर ये तमाम हकाइक कौम के सामने रखकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान खुद ठीक हो जाएगा। काश ये तराजू ठीक होता मरियम बीबी, काश ये तराजू ठीक होता तो आप इस वक्त जेल के अंदर होती। काश ये तराजू ठीक होता तो आपके चचा जान इस वक्त जेल के अंदर होते, वो मुल्क के वजीर आजम ना होते। काश ये तराजू ठीक होता तो हमजा शहबाज इस वक्त जेल के अंदर होते, फर्द जुर्म आयद हो जाती। आज वो इस कंट्रोवर्सी और इस जगह पर ना बैठे होते जहां पर उन्हें बेटा बनाया आसिफ अली जरदारी ने। काश ये तराजू ठीक होता कि आसिफ अली जरदारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब वो पीएचडी हैं सियासत की, आज वो भी अपने फ्रंट मैन के जरिए और तमाम लोग जो उनके साथ शामिल रहे, वो अदालत का जिस तरह उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद थे, जहाजों में भर भर के लाए गए, आज वो अपने इन नुमाइंदगान के साथ जेल में होते और ये नुमाइंदगान उनके केसेस लेकर पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे होते। काश ये तराजू ठीक होता तो कहीं वो लोग जो मुल्क से भाग गए, यानी आपके वालिद मोहतरम जो मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं, क्रिमिनल हैं, इस वक्त बरतानिया की फिजाओं के अंदर आज़ाद हैसियत से घूम फिर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में अपना जो किरदार है वो यहां पर बैठकर प्ले कर रहे हैं। काश ये तराजू ठीक होता तो वो ऐसा ना कर पा रहे होते। काश ये तराजू ठीक होता तो अली इमरान जो बरतानिया में काफी अरसे से मौजूद हैं, केसेस हैं, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करते, वो अदालत के सामने पेश होते और उनका अंजाम जो है वो भी एक मुजरिम वाला होता, भगोड़े वाला नहीं। काश ये तराजू ठीक होता तो शायद आपके बाकी फैमिली मेंबरान जितने भी हैं वो आज जेल के पीछे होते। लेकिन मसला है कि ये तराजू ठीक नहीं है। जब आपकी मर्जी के फैसले आ जाएं तो तराजू ठीक होता है, जब आपकी मर्जी के फैसले नहीं आते तो तराजू में कहीं ना कहीं एक खराबी पैदा हो जाती है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस हेयरिंग से पहले एक तो इस पर नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और नोटिस क्यों नहीं लिया गया, एक बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस हेयरिंग को लिया। बहुत ही सख्त किस्म के सवालात और जो माहौल बनाने की वहां पर कोशिश की गई, जो वकील पेश किए गए, शायद उनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन हमने ये देखा कि आजम नजीर तारड़ और साथ साथ उनके एक दूसरे अता तारड़ साहब हैं वो, और फिर राना सनाउल्लाह वकालत करते हुए नजर आए, अदालत के अंदर भी बाहर भी, और फिर लुकमे देते हुए नजर आए। यानी जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्टी स्पीकर को, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे चौधरी शुजात को, उनकी तैयारी मौजूद नहीं थी, तैयारी नहीं थी, इसलिए वो अपने केसेस को सही तरह प्रेजेंट नहीं कर सके। आपको ही बताते चले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें रही, और इसको आपने समझना है कॉन्टिन्यूटी कि किस तरह अदालत पर अटैक किया गया अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए, और ये क्यों बार बार कह रहे थे कि फुल बेंच बनाया जाए। इस पर भी मैं आगे चलकर बात करता हूं। मरीम नवाज ये कहती हैं कि अदलिया की तारीख पर पूरा ऐसे लिखकर दे सकती हूं, सिर्फ एक गलत फैसला तमाम मुकदमात को उड़ा देता है। अगर आप दुरुस्त फैसला करेंगे तो कितनी ही तनकीद की जाए मायने नहीं रखती, तो आप भी जितनी मर्जी तनकीद कर लें अब मायने नहीं रखती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि आपके कहने के ऊपर और जत्थों के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई फुल बेंच नहीं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरखास्तें लेकर गई, कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार ने कहा पिटीशन किधर है, तो पीटीआई ने कहा वो तो तैयार नहीं है। इस पर रजिस्ट्रार ने कहा आप यहां बैठकर अपनी पिटीशन तैयार कर ले। याद रखिएगा, पाकिस्तान में एक अदालत एक बार पहले भी खुली थी, ये कौम भूलेगी नहीं। पाकिस्तान की आवाम शायद मुल्क के अंदर रोजी रोटी के ऐसे चक्कर में, एक ऐसी चक्की में पिस कर रह गए कि शायद उन्हें याद ना हो कि उस रात क्या हुआ। उस रात क्या हुआ था व्यूअर्स? प्रोटोकॉल लग गया, जजेस आ गए, एक उनके घर पे जजेस इकट्ठे हो गए, तशवीश का इजहार कर दिया गया, अदालत लग गई, कहते रहे कि खुदारा इस खत को देख लें, मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया, मुदाखलत की गई, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी और वक्त के वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। अदालत रात को लगी, और उस वक्त भी ये बात हम कहते रहे कि अगर यही कुछ करना था, जो प्लेयर्स थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, जो खेलना चाहते थे, काश वो ऐसा करते
تو شاید یہ دھبا ان پر نہ لگتا اور چیزیں شاید ایک چلاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ سنبھل جاتی کہ ہم نے اگلے دن عدالت کھولی۔ آج بھی پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ جو فیصلہ ہے وہ اس رات کو جو ہوا وہ تاریخ فیصلہ تھا، اسے یاد رکھا جائے گا، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ فیصلہ اور یہ فیصلہ، اس میں فرق کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ہی اپنے ریمارکس میں کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جس شخص کے ووٹ زیادہ ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جس کے کم ہیں وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور ایسا کیوں ہوا؟ یاد رکھیے گا، پارلیمنٹری پارٹی، پارلیمانی لیڈر اور پارٹی ہیڈ میں بہت فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا، آج پھر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شریف ڈاکٹرن کو خطرہ ہے، زرداری خاندان کو خطرہ ہے، یہ مروثیت کے جتنے بھی ہیڈز ہیں ان کو خطرہ ہے، کیونکہ جب پارلیمنٹ کی بات ہوگی اگر یہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ باہر بیٹھ کر بندہ چیخے مارتا رہے کہ میری بات کو سنو، لیکن پھر ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، کیونکہ نواز شریف ملک سے باہر، سیاست سے باہر، جیل سے باہر، مریم نواز سیاست میں تو بے شک ان ہوں گی، لیکن وہ پارلیمنٹ میں شاید جانا انہیں نصیب نہ ہو کچھ برس، اور یہ کوشش ہے، طریقہ کار ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو ایکٹیو کیا جا سکے۔ ویورز، آپ کو بھی بتانے چلیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ چودھری شجاعت کی مرضی کے خلاف ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو سپریم کورٹ نے اسپیکر کو کٹہرے میں بلا کر کھڑا کر دیا۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی تو اسپیکر کی رولنگ تھی۔ قاسم سوری کے وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی؟ اس میں صدر پاکستان اور قاسم سوری ملوث تھے، لیکن کسی عدالت نے انہیں نہیں طلب کیا، اور 25 ارکان کو کہا کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ کم از کم یہ بات پاکستان کا بچہ ضرور جانتا ہے کہ صدر پاکستان کو کسی عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا، ایک استثنا حاصل ہے۔ لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ عارف الوی صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے اس استثنا کو استعمال نہیں کیا۔ شاید قانون آپ کے ارد گرد اتنے سارے ذہین لوگ موجود ہیں، آپ ان سے بھی مشورہ کر لیں اور آپ کو معلوم ہو کہ وہاں پر کیا ہوا۔ ویورز، آپ کو بھی بتاتے چلیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں، اگر ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان خود ٹھیک ہو جائے گا۔ محترم چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ معیشت کی حالت اچھی نہیں، معیشت خرابی کی بات کریں تو 2017 میں چلتی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا، جب سے نواز شریف کو حکامہ جیسے مذاق پر ان کا مذاق پر نکالا گیا، تب سے ملک ڈگمگا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر اگر کسی نے حالات خراب کیے تو اس میں صرف اور صرف قصور 2 خاندانوں کا ہے۔ ماضی میں یہ مل کر کھیلنے سے اجتناب کرتے رہے، لیکن آج یہ مل کر کھیل رہے ہیں۔ ماضی میں بھی کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں، جب ہیلی کاپٹر جا کر جاتی عمرہ اترے تو تب بھی فیصلے مل کر کیے گئے اور قوم کو بے وقوف بنایا گیا۔ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مروثیت کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں پھر ایسے فیصلے، پاپولر ڈیسیژنز لینے پڑیں گے جس سے مروثیت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ اگر ان فیصلوں کا راستہ روکا گیا تو پھر 7 صدور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی نکلیں گے، پھر جہاز بھی چلیں گے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، اور پھر من مانی لوگوں کو، مرضی کے لوگوں کو موٹی موٹی رقم دے کر اپنی مرضی کے بیانات ان سے دلوائے جائیں گے۔ پاکستان کی عوام بہت کلوزلی اس تاریخی دن کو، تاریخی سماعت کو دیکھ رہی ہے جب ان مروثی کردار اپنی آخری سانسوں پر ہیں۔ یاد رکھیے گا ویورز، اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ اب کل جب سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، اور سوال یہ ہوگا کہ اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا فیصلہ کیسا لگا اور آپ نے اس سے کیا اخذ کیا۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کل بھی پیش نہیں ہوگا، اور وکیل آ کر کہیں گے کہ جناب ہم آپ کی اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ رہا، رانا ثناء اللہ نے آج یہ بات کہی کہ بائیکاٹ کر دیا جائے گا عدالتی کارروائی کا۔ حمزہ شہباز سمجھتے ہیں، حمزہ شہباز کے وکیل یہ سمجھتے ہیں، حمزہ شہباز کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حمزہ شہباز کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، اور اس بینچ میں بیٹھے ہوئے باقی جو تیسرے جج ہیں ان کے ریمارکس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا، اور وہ ذہن اس لیے نہیں تھا کہ کسی کے کہنے کے اوپر، بلکہ وہ ذہن اس لیے بنایا گیا کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جس بات کا ریفرنس کوٹ کیا گیا ویورز، اس میں یہ فیصلہ ایسا موجود نہیں ہے اور سپورٹ نہیں کرتا ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو، اس رولنگ کو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، خط کہاں پر موجود تھا؟ خط لا کر دیا نہیں گیا،
خط ٹیبل پر موجود نہیں تھا، خط یہاں سے نکالا گیا جیب سے اور قوم کے سامنے یعنی اس ہاؤس کے سامنے رکھ کر کہا گیا کہ مجھے خط موصول ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا، پاکستان کی عوام نے دیکھا، پوری اس بینچ میں شامل اور دیگر ججز نے بھی، کیونکہ مانیٹرنگ کر رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ کہا گیا کہ جناب یہ خط موصول ہوا ہے چودھری شجاعت کا، میں نے 3 دفعہ ان سے بات کی، اور پھر یہ سننا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے چیخنا چنگھاڑنا شروع کر دیا جس طرح کوئی ورلڈ کپ جیت لیا ہو۔ تو یہ حقیقت ہے اس مروثیت کی، یہ حقیقت ہے اس ہاؤس کی، اور میں پچھلے دنوں سے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھتا رہا کہ پلان کیا تھا کہ کسی طرح قبضہ کیا جائے اور مرضی کی حکومت بنا کر عام انتخابات کی طرف جایا جائے، کیونکہ پیغام دے دیا گیا، اسمبلیاں توڑنی ہے، اور اگر پریشر بڑھ گیا تو پھر یقیناً تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوں۔ یہ ایک لائن آف ایکشن جو ہے وہ ڈرا کیا گیا تھا۔ ویورز، آخر میں آپ کو بتا دوں جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، اور پھر کچھ لندن سے بھی خبر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ ایک انتہائی امپورٹنٹ شخصیت، کاروباری شخصیت، وہ پیغام لے کر گئی ہیں، اور پیغام وہ نون لیگ کے اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے دیا گیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ جناب اگر آپ مل کر بیٹھ جائیں تو ہم جلدی انتخابات کروا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے سنجیدہ قسم کی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے بہت سارے ذہین لوگوں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ عمران خان کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عام انتخابات کرواؤ، پاکستان کی عوام کو وہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسی حکومت ان پر ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی حکومت آنی چاہیے پاکستان کے اندر جسے عوامی مینڈیٹ حاصل ہو۔ جب آپ چائنا کی طرف دیکھیں تو میری اطلاعات کے مطابق چائنا کے جو حکمران ہیں، جو چائنا ہے، وہ پاکستان سے اور پاکستان کے عدم استحکام سے خوش نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا پیغام پاکستان کے کچھ ذہین لوگوں کو دے دیا کہ جب تک عدم استحکام رہے گا ہم پاکستان کے حالات سے کافی زیادہ پریشان بھی ہیں، اور اسے جلد سے جلد ٹھیک کیا جا سکے۔ عدم استحکام یعنی شہباز شریف سے بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ نواز شریف سے کرنی ہے، عمران خان سے کرنی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ یہاں پر یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا سربراہ کون ہے، اور صرف لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو مائنس کیا جائے، ملک جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، اور یہی خیال پاکستان کے عوام کا بھی، اوبویسلی عوام بھی یہ چاہتی ہے۔ مجھے صبح سے میرے فون جتنے بھی فون ہیں یہ بج بج کر تھک گئے، اور ان پر پیغامات لوگوں کے یہ آ رہے ہیں کہ اس ملک کا عرفان کیا ہوگا، ضرور اس پر روشنی ڈالیں، اور ذہین لوگ کیوں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے؟ ذہین لوگ نام کے صرف ذہین ہیں، تھوڑی دیر میں انہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور بڑے امپورٹنٹ وقت میں ہوئی۔ جب بھی ملک کے اندر کور کمانڈر کانفرنسز ہوتی ہیں اس وقت کچھ نہ کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کچھ نہ کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے طاقتور حلقے اب یہ بڑی سنجیدہ بحث کر رہے ہیں کہ جناب جلد سے جلد الیکشن میں جایا جائے، اور آصف علی زرداری صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف لندن کو بھی پیغام بھیجا گیا۔ میں نے آپ کو غالباً اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اشتر اوصاف صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور یقیناً وہ یہاں پر لیگل میٹرز کو دیکھنے آئے، چونکہ نواز شریف صاحب کے لیگل میٹرز بہت ہی مشکل میں ہیں۔ کیا قانونی آپشنز موجود ہو سکتے ہیں؟ مریم نواز کو اگر ریلیف ملا پاکستان کی کسی عدالت سے تو پھر اس کا امپیکٹ نواز شریف پر بھی پڑے گا۔ کیا آپشنز موجود ہیں جنہیں اویل کیا جا سکتا ہے؟ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے لندن کے اندر، اور پھر دوسری طرف سے آپشنز کیا موجود ہیں؟ یعنی کتنی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور کیا ان کا سیاسی دم گھٹ جائے گا؟ اس بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کتنی آکسیجن کی ضرورت ہے اور کتنی آکسیجن ہم نے منگوانی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پوری سچویشن کے اندر نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی اور اسحاق ڈار صاحب نے لبیک کہا، اور وہ بات یہی تھی کہ میں جلد پاکستان جاؤں گا۔ آج 25 جولائی اسحاق ڈار صاحب پاکستان نہیں گئے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر پنجاب میں ان کی حکومت ہوتی تو حالات مختلف ہوتے۔ اب خطرہ ان کو یہ لگ گیا کہ ہم ادھر سے جائیں تو ادھر سے گرفتاری نہ ہو جائے، اور ہماری تیاری بھی نہیں اس گرفتاری کو روکنے کے لیے۔
اور اس کو کس طرح دیکھا جائے گا، اسی لیے اشتر اوصاف صاحب لندن میں موجود ہیں۔ ویورز آپ کو بتا دیں چلیں آصف علی زرداری اور پنڈی کا ایک پیغام بھی ان تک پہنچ گیا، اور پھر دوسری طرف اب لندن کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا سوال پاکستان کی عوام یہ کرتی ہے کہ جناب یہ کیسے انوکھے لاڈلے ہیں، عمران خان کو تو یہ لاڈلا کہتے ہیں، یہ کیسے انوکھے لاڈلے ہیں کہ ان کو پاکستان کی عدالتوں نے، یعنی جس ترازو کی مریم نواز بات کرتی ہیں اسی ترازو نے پرکھا، تولا اور انہیں مجرم قرار دیا، لیکن اس کے باوجود یہ عدالتوں سے باہر ہیں۔ نواز شریف کے پاس پیغام بار بار کیوں بھیجا جاتا ہے؟ زرداری صاحب کیوں پیغام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ جو کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے پنجاب کے اندر، اس میں جو تانے بانے ہیں وہ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر جا کر ملتے ہیں، اور ایک سیاست آپ کو آصف علی زرداری صاحب پنجاب کے اندر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اس ملک نے ایک 32 سالہ نوجوان کو ملک کا وزیر خارجہ بنتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان جو طفل مکتب ہے، جسے سیاست کے داؤ پیچ جو ہیں وہ ابھی پوری طرح معلوم بھی نہیں، وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی تقدیر کا فیصلہ، پاکستان کے جو بیرونی سرحدیں ہیں جہاں پر پاکستان کے وہ لوگ موجود ہونے چاہیے جو نظریاتی ہیں، جو اس ملک کی مٹی کو سمجھتے ہوں، جو فیصلے کر سکتے ہوں، وہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ 32 سالہ نوجوان جس کی پہلی نوکری وزیر خارجہ کے طور پر سامنے آئی، اب اس کو پاکستان کی عوام کس حد تک ایکسیپٹ کرتی ہے؟ اگر یہ لوگ اپنے آبائی حلقوں سے نکل کر کسی دوسرے حلقے میں جا کر ووٹ یا حلقے میں انتخاب میں حصہ لیں تو انہیں ان کی اوقات یاد آ جائے گی۔ سب سے جو کام کیا جاتا ہے ویورز کہ سیف حلقہ کون سا ہوگا، 2 سیٹوں سے 2 جگہوں سے حلقہ جو الیکشن ہے وہ لڑوایا جائے، اگر ایک جگہ سے ہار گئے تو دوسری جگہ پر یہ جیت جائیں گے، اور یہ پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ایک چور دروازہ ہے جو ہمیشہ سے رہا۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہی بینچ کیس کی سماعت کل کرے گا 11 بجے، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اپریل سے ایک بحران چل رہا ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے۔ آج 186 ووٹ لینے والا باہر اور 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ بنا۔ یہ ایک سخت قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ آئے، اور پھر جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس کے بعد آئے گی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جو امپورٹڈ حکومت کا اتحاد ہے ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور آپ کو سخت جملے سننے کو ملیں گے، چونکہ میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس مشاورتی اجلاس میں پی ڈی ایم اور جو حکمران اتحاد ہے کہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، اور انہیں کیونکہ معلوم ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں کیا آنا ہے، کیونکہ جب لیگل مائنڈ تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات اپنے سورسز سے، اور وہ جانتے ہیں یہ اگر بات ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کیا سوچ رہا ہے، اور ریمارکس جو سپریم کورٹ نے دیے اس فیصلے کے حوالے سے اگر ان کو بھی سائڈ پہ رکھ کر دے دیا جائے تو یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ آئین، قانون اور جو اس میں سپورٹ لی گئی اس سے مکمل طور پر انحراف ہے، اور یہی بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا اور یہ کہا۔ ویورز آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔